کی بحالی کے لیے انہوں نے 7 لاکھ، ایک مکمل گھر جو گر گیا اس کے لیے 7 لاکھ کا پیکج اعلان کیا اور 3.5 لاکھ جزوی کے لیے۔ حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ہماری سب ڈویژن میں، کل 14 ایسے گھر تھے جو ڈیمیج ہوئے، کچھ جو مکمل طور پہ تھے اور کچھ جزوی اس میں آئی، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری محنت سے یہ کیسز فیلڈ میں جا کے مرتب کیے، اسکروٹنی کے بعد یہ پورا عمل کیا۔ 3.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ملی ہے، اس وقت میں ہمارے پاس پہنچے سفید پوش کا پردہ اللہ ہی رکھتا ہے۔ 2 تاریخ کو جو شدید بارشیں ہوئی تھی اس میں یہ خام مکان تھا، میرے بڑے بھائی تھے، وہ آج سے تقریباً 4-5 ماہ قبل فوت ہو چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں حجیرہ ریسٹ ہاؤس میں، جہاں پہ آج ڈپٹی کمشنر پونچھ سید ممتاز حسین کاظمی اور اسسٹنٹ کمشنر حجیرہ کی نگرانی میں آفات سماوی سے متاثرین جو ہیں ان میں چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 14 متاثرین ہیں جن کو آج چیک تقسیم کیے گئے اور اس حوالے سے یہاں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہم جاننا چاہیں گے اسسٹنٹ کمشنر حجیرہ اور ڈپٹی کمشنر پونچھ سے کہ یہ جو لوگ جن کے گھر حالیہ بارشوں میں متاثر ہوئے تھے اور گر گئے تھے ان کو آج جو چیک دیے گئے ان کی مالیت کتنی تھی اور کتنی مالیت کے یہ چیک یہاں متاثرین میں تقسیم کیے گئے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور موجود جو متاثرین ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، بالخصوص حکومت کی جانب سے جو ان کی مدد کی گئی۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر پونچھ محترم سید ممتاز حسین کاظمی۔ سر، آج آپ نے حجیرہ میں جو آفات سماوی سے متاثرین تھے ان میں چیک تقسیم کیے، اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص جو آفات سماوی سے متاثرہ لوگ ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ جو رقوم ہیں وہ تقسیم کی گئی۔ سب سے بڑا چیک 7 لاکھ کا تھا۔ اس سے پہلے ان کی جو رقوم ہوتی تھی وہ بہت کم تھی، تو اس مرتبہ حکومت کی جانب سے کس قدر ایفرٹ کی گئی کہ بڑی تعداد میں یہاں آفات سماوی کے جو متاثرین ہیں ان کو چیک دیے گئے اور وہ بھی بھاری رقوم میں؟ جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بارشیں پورے پاکستان میں ہوئیں، سب سے زیادہ بارشیں بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں ہوئیں، جہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں انہوں نے جب وزٹ کیا تو انہوں نے گرے ہوئے گھر دیکھے، تو لوگوں کی بحالی کے لیے انہوں نے 7 لاکھ، ایک مکمل گھر جو گر گیا اس کے لیے 7 لاکھ کا پیکج اعلان کیا اور 3.5 لاکھ جزوی کے لیے۔ تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بھی اپنا جو ڈیٹا ہے ان بارشوں سے جو ہمارے متاثرین تھے وہ بھی NDMA کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمارا جو یہاں پہ اتھارٹی ہے وہ SDM ہے، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس نے NDMA کے ساتھ شیئر کیا، تو وہ پھر پورے پاکستان کے لیے جو پیکج تھا وہ آزاد کشمیر کے لیے بھی تھا، ایکولی ان کو بھی ملا ہے شیئر۔ تو جتنے متاثرین یہاں کے تھے ان کو جو بلوچستان کے شخص کو متاثرہ شخص کو ملا ہے وہی آزاد کشمیر کے متاثرہ شخص کو بھی ملا ہے، تو اس لیے یہ پیکج آپ کو بھاری لگتا ہے۔ آج ہم نے 6.7 ملین یعنی 67 لاکھ روپے جو ہے نا وہ حجیرہ میں تقسیم کر دی ہیں، اسی طرح ہم اب راولہ کوٹ میں اور دوسری تحصیلوں میں بھی کل تک کر دیں گے، تو یہ اماؤنٹ جو ہے نا یہ ابھی کروڑوں میں ہے جو راولہ کوٹ کی حد تک ہے۔ تھینک یو۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر حجیرہ موجود ہیں، میں بات کرنا چاہوں گا۔ سر، یقیناً یہ کریڈٹ آپ کی انتظامیہ کو آپ کو جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے اس طرح کی فائل مرتب کی کہ ان متاثرین کی زیادہ سے زیادہ داد رسی ہو سکے، اور یقیناً اس مرتبہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیا اور فائل مرتب کی۔ کیا کہنا چاہیں گے بالخصوص ان متاثرین کو جن کے گھر پچھلی حالیہ بارشوں میں منہدم ہو گئے تھے اور آج ان کو چیک دیے گئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ہماری سب ڈویژن میں، کل 14 ایسے گھر تھے جو ڈیمیج ہوئے، کچھ جو مکمل طور پہ تھے اور کچھ جزوی، اس میں ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کے جو ہدایات تھی اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو پالیسی اس کے تحت فیلڈ سٹاف اور جو ہمارے آفیسرز تھے انہوں نے جا کے اس کو اسپاٹ انسپیکشن کے بعد جو پوری تحصیل سے 14 ایسے کیسز بھیجے تھے اور ان کے آج چیکس آئے، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری محنت سے یہ کیسز فیلڈ میں جا کے مرتب کیے، اسکروٹنی کے بعد یہ پورا عمل کیا گیا، اور ان کو آج ہم نے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش ہو سکی تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا یہ کل 66.5 لاکھ روپیے ان کو دیا گیا۔ تھینک یو۔ ایک بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو متاثرین میں سے ہیں، میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انکل جی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی سر، میں UC پانتنی میں رہتا ہوں، میرا نام راجہ راہیل ہے۔ راہیل صاحب، آپ کا مکان جزوی طور پہ گرا، تو کتنے لاکھ کی اماؤنٹ آج آپ کو ملی، انتظامیہ کی طرف سے بالخصوص دی گئی؟ جی 3.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ملی ہے، جس پہ میں
अपने मुमताज़ काज़मी साहब हैं जो डिप्टी कमिश्नर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे हल्का तहसीलदार हैं तो सोहेल साहब, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ थैंक कि वो जिस वक्त मुश्किल वक्त में हमारे पास पहुँचे। सफ़ेद पोश का पर्दा अल्लाह ही रखता है। यू। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। लतीफ़ साहब, आपको आपके भाई का मकान गिर गया था और उनकी बेवा यहाँ मौजूद हैं, तो कितने लाख की अमाउंट, कितने लाख का चेक आपको मिला और ये मकान कब गिरा था? ये 1-2 तारीख को जो शदीद बारिशें हुई थी उसमें ये खाम मकान था। मेरे बड़े भाई थे, वो आज से तकरीबन 4-5 माह कबल फौत हो चुके थे। उनका ये छोटा बेटा है, ये सिर्फ ये बेटा है, तो उनका कोई सहारा नहीं था। तो मकान मुकम्मल डैमेज हो गया था। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अमाउंट दी है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हजीरा, इनकी मेहनतों ने रंग लिया और इंशाअल्लाह ये बेवाएँ जो हैं और इनके मकान बनेंगे और इनकी इंशाअल्लाह रंग लाएंगे। एक यतीम बच्चा मेरे साथ मौजूद है जिसका मकान गिरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? जी वासिफ। अच्छा, आज आपको 7 लाख रुपए की अमाउंट मिली है, आपका मकान गिर गया था, किसका शुक्रिया अदा करेंगे? जी डिप्टी कमिश्नर साहब का और वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान का। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।